ہمارے ہند کے حالات خراب ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ اگر کہیں کے حالات خراب ہے تو خدا کی قسم عرب شریف کے حالات سب سے زیادہ خراب ہے۔ سب سے زیادہ بگڑے ہوئے لوگ، سب سے زیادہ معصیت میں ڈوبے ہوئے لوگ، گناہوں میں سب سے زیادہ پڑے ہوئے لوگ، دین اسلام کو چھوڑے ہوئے لوگ اگر کہیں ملیں گے تو وہ سعودی عرب کے لوگ ملیں گے۔ بہت زیادہ بددین، بہت زیادہ بے غیرت اور دین اسلام سے بے انتہائی ان لوگوں کو ناپسندیدگی ہے۔ وہ جو حکمران بیٹھے ہیں وہ لوگ نت نئے طریقے سے اسلام سے دوری اختیار کرتے ہوئے وہ بس کفر کی طرف، الحاد کی طرف وہ بھاگے جا رہے ہیں۔ انہوں نے ایسی جماعت جو دعوت کا کام کر رہی ہے اس پر بین لگایا کہ نہیں، دعوت اور تبلیغ کا کام یہاں پہ نہیں چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم کو بے حیائی کے کام کرنا ہے۔ انہوں نے بے حیائی کے کام کرنے کے لیے ایک کام وہاں پہ وہ کیا، دوسرا انہوں نے وہاں پر بہت زیادہ وہ بامبے کے فلمی اسٹاروں کو بلا کر ریاض کے اندر بڑے بڑے جو پروگرام کرے جس میں ناچنے گانے کا جو مشہور مسلمان ایکٹر ہے اس کو بلا کر وہاں پر بہت بڑا پروگرام کرے تاکہ ناچ گانے کو فروغ دیا جائے۔ یہ سعودی حکومت ہے، یہ عرب کی سرزمین ہے جہاں پر کتاب نازل ہوئی، یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر انہوں نے بلا کر وہ بہت بڑا پروگرام، ناچنے والا ناچنے والی بلا کر کئی جگہ سے وہ چیز شروع کیے۔ اس کے بعد پھر شراب خانوں کو انہوں نے قریب قریب کے علاقوں میں کھول دیا ہے کہ شرابی ہوئے، اور جو خنزیر کا گوشت جو بین تھا نہیں آ سکتا تھا اس کو بھی انہوں نے کہہ دیا کہ اب لا سکتے ہیں تاکہ عیسائی کھا رہے ہیں تو ہم کو اعتراض نہیں ہے۔ اس چیز کو بھی انہوں نے کیا۔ عورتوں کو ڈرائیونگ لائسنس تو جاری ہو گئے تھے لیکن بے پردگی کی بھی انہوں نے اجازت دی ہے۔ اب ساتھ ساتھ ایک نئی چیز جو انہوں نے اضافہ کیا ہے وہ یہ کہ وہاں پر مورتیاں وغیرہ بھی بٹھا سکتے ہیں، پوجا پاٹ کوئی کریں تو وہ بھی بننے کا سلسلہ عرب ممالک میں شروع ہو گیا۔ اور یہ لوگ جو سب سے زیادہ کوئی کام پر شرک کا فتویٰ لگاتے تھے، وہ لوگ جو میلاد النبی کو شرک بولتے تھے، جو غوث اعظم کا جشن منائے تو شرک بولتے تھے، جو جھنڈا ہلائے تو یہ بھی شرک ہو گیا بولتے تھے۔ یعنی ہر چیز میں ان کو شرک نظر آتا تھا، لیکن ان کی جہالت یہاں تک پہنچی ہے کہ اب یہ ہیلووین بول کے ایک پروگرام کریں، ہیلووین ایک پروگرام کریں، اس کا نام ہے ہیلووین۔ اور وہ پروگرام کیا ہے، اس کے اندر سب کو سب اپنے آپ کو شیطان بناتے ہیں، انسان اپنے آپ کو شیطانی شکل اختیار کرتا ہے۔ اور آپ اگر دیکھیں گے تو حیران ہو جائیں گے، عرب ملک میں ہیلووین کا کلچر اتنا عام ہوا ہے، چہرے کے اوپر ایک ماسک لگاتے ہیں یا پھر چہرے پر کچھ کلر کرتے ہیں، دانت دو لمبے نکلے ہوئے ہیں، ادھر آنکھ میں سے خون بہ رہا ہے اور اس کا ہاتھ یوں نکلا ہوا ہے اور وہ ڈرانی شکل ہے، اب وہ پورا کا پورا جلوس جا رہا ہے، ایک خوف، ایک ہارر، ایک وحشت اس طرح سے پیدا کرنا۔ وہ عیسائی مذہب کا جو ہیلووین جو مذہبی ایک ان کا تہوار ہے اس کو وہاں کے مسلمانوں نے اختیار کیا ہے، اور یہ سال اکتوبر میں ہوتا ہے وہ، تو اس سال جو اکتوبر کا جو مہینہ رہا اس میں سعودی عرب میں بہت زیادہ ہیلووین منائے، جلوس کی شکل میں نکلے اور پوری شیطانیت تھی، پورے کے پورے شیطان بنے ہوئے پھر رہے تھے سعودی لوگ، اور وہ ہیلووین منا رہے تھے۔ اور اس میں کرنا کیا ہوتا، چھوٹے چھوٹے جو بچے رہتے ہیں ان بچوں کو یہی کلر کر دیتے ہیں، وہ بچے نکلتے ہیں اور وہ بچوں کو کہتے ہیں کہ جا کر بھیک مانگنا ہے، تو گھروں پر جا کے وہ لوگ جاتے کچھ مانگ کر لاتے، گفٹ دو، تو وہاں کلچر کو پھیلا رہے ہیں وہ پہلے بچوں کے ذریعے۔ تو اور دوسری چیز اس کے اندر یہ بھی کر دیتے ہیں کہ وہ جو جگہ رہتی گھومنے کے لیے جاتے ہیں تو گھومنے کے لیے کسی باغ میں نہیں جاتے، کسی اچھی خوبصورت آبشارے پہاڑ ایسے دیکھنے کی جو چیزیں رہتی وہاں پر نہیں جاتے، جو خوفناک پرانے ویرانے رہتے، پرانے قلعے رہتے، حویلیاں رہتی، جو ڈراؤنی چیزیں رہتی، جو کھنڈرات رہتے، ان کھنڈرات میں جاتے ہیں یہ لوگ اور جا کر وہ ساری چیزیں گھوم کر آتے ہیں اور وہاں کا ماحول ڈراؤنی بناتے ہیں، میوزک لگاتے ہیں۔ یعنی حرام کام کے اندر سب سے زیادہ اس وقت میں اگر مسلمانوں کا کوئی گروہ ڈوبا ہوا ہے تو یہ سعودی لوگ جو پورا کا پورا اس میں ڈوب گئے، اور یہ پورا کا پورا دین اسلام سے بیزار ہے لوگ، اس لیے کیونکہ ان کو ایسا دکھتا کہ یہ اسلام بولنے میں بہت اچھا ہے، سننے میں بہت اچھا ہے، لیکن عمل کرنے کے اندر اس میں خواہشات کو ختم کرنا پڑتا ہے۔ میوزک مت سنو، گانا مت سنو، ناچو نہیں، اور ننگے نہیں پھر سکتے، لباس پہننا ضروری، ان کو پسند نہیں آ رہا کہ نہیں ہم یہ نہیں کریں گے، تو انہوں نے ایک نیا شہر بنا رہے ہیں، شہر کا نام انہوں نے رکھا ہے نیون، ایک نیا شہر بنا رہے ہیں، بہت بڑا ملک ہے سعودی عرب، اس میں ایک نیا شہر بنا ہے، اس شہر کا نام انہوں نے نیون رکھا، اور اس شہر میں سب ننگے پھر سکیں گے، وہاں پر مسجد نہیں رہے گی، اس قسم کا انہوں نے طریقہ رکھا ہے۔ 500 بلین کا شہر بنا رہے ہیں، 500 بلین کا، معمولی نہیں رقم، غیر معمولی رقم ہے، ایک آرگنائز طریقے سے شہر بنے گا کہ کس طریقے سے رہے گا، تو یہ وہ اس ملک کے اندر اس طرح کی چیزیں چل رہی ہے۔ تو جو لوگ کہتے تھے کہ یہاں سعودی عرب میں یہ نہیں ہوتا، ارے سعودی عرب میں میلاد نہیں ہوتا، سعودی عرب میں نہیں ہوتا، اب جا کے دیکھو سعودی عرب میں کیا ہوتا ہے، بہت حوالے دیتے تھے نا سعودی عرب سعودی عرب، اب حوالہ دو سعودی عرب میں جو ہوتا کرو، تمہارے گھر میں لے کے آؤ وہی ننگا پن، وہی بےہودیاں، وہی شیطانیت، منہ پہ ماسک لگا لینا، تو یہ سعودی بےہودے قسم کے یہودیوں کے بھائی بن چکے،
ان کو اسلام سے کوئی سروکار نہیں رہا ہے، تو ہمیں ان کو فالو نہیں کرنا ہے. اصل بات جو بتانا ہے، ہم سعودی کو فالو نہیں کریں گے، سعودی تو شیطان بن چکے ہیں، انہیں فالو نہیں کرنا. ہمارے لیے جو معیار ہے وہ اللہ کی کتاب، ہمارے لیے جو معیار ہے وہ رسول پاک کی سنت ہے. تو یہ اس کو تھامنے کا حکم دیا گیا ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ حدیث میں کہ یہاں کے لوگوں کو فالو کرو، تو وہاں کے لوگوں کو فالو کرنا نہیں ہے، بلکہ ہم کو قرآن اور سنت کو فالو کرنا ہے جو دنیا بھر کے اندر عام ہو چکی ہے، صحابہ نے پھیلایا ہے. تو اس کتاب کو مضبوطی سے تھامنا ہے. تو ہمارے جو اسلاف ہے ان کے اعمال کو اختیار کریں. یہ جو بےہودے قسم کے لوگ ہیں ان کے طریقے کو ہم نے نہیں اختیار کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھے اخلاق والا صحیح مسلمان بنائے. تو میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی الجود والکرم وعلی وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. تو میں عرض کر رہا تھا سیدی سرکار غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ مبارک مہینہ ہے. تو اس مہینے کے اندر کچھ خرافات وغیرہ ہوتے ہیں، ان خرافات سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہوگا. وہ خرافات کیا ہے؟ تو نمبر ایک یہ کہ جلوس کے اندر بےہودگیاں ہونا، جلوس کے اندر ناچنا گانا، اور نماز کے ٹائم پہ نماز کو چھوڑ کر غوث پاک کے نام پر جلوس لے کے جانا غلط غلط غلط. ہم عرس سے بزرگان دین کے نام پر شریعت کے خلاف کام نہیں کر سکتے. ہمارے لیے شریعت مطہرہ ہی معیار ہے، اللہ اور اس کے نبی کا جو قانون ہے وہی معیار ہے. آپ کسی خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو، یاد رکھیے خوشی کا موقع اور غم کا موقع، آپ کے گھر میں شادی ہو یا آپ کے گھر میں میت ہو، آپ اسلام کو نہیں چھوڑ سکتے. نہیں میں بہت غم میں تھا اس لیے اسلام کو چھوڑ دیا، نہیں کر سکتے. نہیں میں بہت زیادہ خوشی میں تھا اس لیے میں اسلام کو چھوڑ دیا، نہیں کر سکتے. تو یہ معیار ہوتا ہے قوموں کو جانچنے کے لیے، جو معیار رکھا گیا ہے وہ خوشی اور غمی کا موقع ہوتا ہے. تو غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو عرس کا موقع ہے، اس پر کچھ چیزیں جو کرنا ہے وہ آپ 11ویں شریف کی محفل رکھیے، گھر میں ناز شریف کی محفل رکھیے، درود شریف کی محفل رکھیے، دسترخوان بچھائیے، بیج وغیرہ پڑیں گے. یہ ایک اچھا کام ہونا چاہیے. اور مسجدوں کے اندر بھی ہو تو وہاں پر بھی جو ہے صلاۃ و سلام پڑھیں، درود پڑھیں، جلسہ کریں، اور اس کے اندر لوگوں کو بلا کر دعوت اور تبلیغ کا کام کریں، شریعت کی بات بتائیں، علماء کو بلائیں. یہ ایک اچھا کام ہے جو ہونا چاہیے، بجائے اس کے ایک جلوس جس کے اندر پورے ناچ رہے ہیں اور کوئی اس کے اندر رنگ کھیل رہا ہے اور اس کے اندر ڈی جے لگائے، میوزک لگائے. تو میوزک حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے. تو جو لوگ ڈی جے لگا کر ناچتے ہوئے جلوس لے کر جا رہے ہیں یہ گناہ گار ہے، انہیں اللہ تعالیٰ قبر میں عذاب دے گا. وہاں پر غوث اعظم نہیں بچائیں گے، غریب نواز نہیں بچائیں گے، آپ کو اللہ عذاب دے گا اس وقت میں، کیونکہ آپ نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، آپ نے غوث اعظم کے طریقے کو چھوڑا ہے، اپنے غریب نواز کے طریقے کو چھوڑا ہے. یہ اتنے بڑے اسلاف ہیں ہمارے، ان کے نام بے انتہا مبارک نام ہے. انہوں نے اپنی زندگی پوری شریعت کے لیے کام کیا، ان کا ایک ایک لمحہ شریعت کی تابعداری میں گزرا. یہ ان پر شریعت نافذ ہے جیسے ہم پر شریعت نافذ ہے، لیکن وہ شریعت کے تابعدار اور ہم شریعت کے مخالف، اور نام ہم پھر انہی کا لے کر نہیں کر سکتے ایسا. تو یہ جو چیزیں ہیں، جو عرضی آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کا خاص طور پر آپ خیال رکھیں کہ نہیں ہمیں ایسے کام نہیں کرنا ہے جس سے اللہ ناراض ہوتا. شریعت مطہرہ کا پابند بننا ہے. اس دن بھی بہت اچھے انداز میں نمازیں جیسی ہوتی ہے ویسی نمازیں، 5 وقت کی نمازیں پڑھنا ہے. تو جشن منا رہے ہیں، تو پیر کا دن ہے، 11ویں شریف آتی ہے، اتوار کا جو دن ہے اس دن بعد نماز عشاء نامپلی میں مسجد گلبانو ہے، نامپلی میں بارگاہ یوسفین کے قریب سنی مرکز مسجد گلبانو ہے، وہاں پر بہت بڑا پروگرام ہوتا ہے. تو شب لگ جاتی ہے، چونکہ 11ویں کی شب لگتی ہے. تو اتوار کے دن بعد نماز عشاء بہت بڑے پیمانے پر جشن غوث الورا منایا جا رہا ہے سنی مرکز مسجد گلبانو نامپلی میں. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں جس کو آسانی ہو، جس کے پاس ٹائم میسر ہو، اور دوسرے دن جس کے پاس وقت ہو صبح کا، تو ایسے وہاں پر آ جائے تاکہ 12-1 بجے تک بھی آپ کو رہنا پڑا تو آپ رہ سکے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی وسلم. کچھ ضروری اعلانات ہیں، آپ سماعت فرمائیں. نمبر یہ کہ اصلاح معاشرہ